یہ جو بشارت دی ہے مباحث نے کہ اینڈ آف امریکہ قریب ہے، تو ایک بات جو خودکش حملہ عراق میں ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکی خودکشی تو کر سکتے ہیں مگر خودکش حملہ نہیں کر سکتے۔ اور ان حضرات، عمران خان اپنے ارادوں میں، اپنی آرزوؤں میں، اپنی باتوں میں بہت واضح آدمی ہے۔ وہ جس راستے پر نکلا ہے منزل اس کے پاس چل کے آئی ہے، وہ کرکٹ کا میدان تھا، اسپتال تھا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ سیاست کے منظرنامے پر عمران خان ایک دن بہت بڑے چراغ کی طرح چمکے گا۔ عمران خان تشریف لائے اور بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فرق صاحب صاحب، آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہ اعزاز دیا، آنر کیا، اور دوسرا میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ آپ نے رمز کلارک کے جو ٹرانسلیٹ کی کتاب اردو میں عام ہمارے پاکستانیوں کے لیے، جو اصل میں اس ملک کی طاقت ہے، انگلش میڈیم کلاس نہیں، ہماری جو میجورٹی اردو میڈیم کلاس ہے جو کہ صحیح معنی میں پاکستانیت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے جو آپ نے ٹرانسلیٹ کی، میں سمجھتا ہوں یہ آپ مبارک کے مستحق ہیں۔ اتنی ڈائیورس تقریریں ہوئی ہیں کہ میں نے جو بھی بات کرنی وہ میں ایک طرف سے سوچنا شروع کرتا تھا کہ آج میں ابھی اس موضوع پر بات کروں گا، تو دوسری طرف سے مواعد نے کوئی اور شروع ہوا، پھر مسعود صاحب کہیں اور چلے گئے، اور لیکن گویندی صاحب کا ماشاءاللہ جو ڈیٹیل آپ نے جو ہیومن رائٹس ابیوز اور وائلیشنز جو امریکہ نے کیا، اور جو جس غلط پریٹیکس کے اوپر جنگیں لڑی دونوں ہی، اور جس کے پیچھے صرف ایک ہی ہوس تھی، تیل تھا، جس میں قتل عام کی اور ہر قسم کی ٹرمینالوجی استعمال کی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، وہ آپ نے بڑا ڈیٹیل اکاؤنٹ دی۔ میں دو موضوعوں کے اوپر صرف ایلیبریٹ کروں گا۔ ایک کہ دیکھیے، جب بھی امریکہ نے کوئی کچھ کیا یا کسی بھی امپیریلسٹ پاور نے کچھ کیا، تو ان کی ایڈ کرنے کے لیے ہمیشہ لوکل ایلیٹس تھے۔ جو مواعد شاہ نے بھی جس کی بات کی کہ ایکچولی فیلئر پاکستان کا اور مسلم دنیا کا ان کی ایلیٹس کا ہے۔ آج اب OIC دیکھ لیں، چلے وہ بھی ایک آرگنائزیشن ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کتنی مسلمان گورنمنٹس کے اندر جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، کتنی انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو، کوئی سٹینڈ لیا ہو، کسی ایشو کے اوپر انہوں نے جو ہیومن رائٹس ابیوز یا بلیٹنٹ جنیوا کنونشنز کی وائلیشنز ہو رہی تھی، انہوں نے کتنی دفعہ بولے۔ یعنی کہ اتنا یہ شیمفل سٹوری ہے ہماری، اتنی خوفناک کیپیچولیشن ہے ہماری ایلیٹس کی۔ میں صرف انہی ایلیٹس کی نہیں بات کر رہا، میں ان اس ایلیٹ کی بھی بات کر رہا ہوں جو کہ باہر سے فنڈڈ NGO جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، صرف باہر اپنی پاکستان کا برا امیج ہیومن رائٹس پروٹیکشن کے لیے نہیں، پاکستان کو ایک اسٹیریوٹائپ امیج جو باہر پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایڈ کے اندر یہ اس طرح کی یہاں حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایلیٹس ہی ہیں، یہ بھی ہمارے عام لوگ نہیں ہیں۔ تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ جو جب یہ 9/11 کے بعد صرف اب پاکستان گورنمنٹ کی ذرا دیکھیں کہ کیا پالیسیز رہی۔ جب افغانستان کے اندر قتل عام ہو رہا تھا، ایک قتل عام ہو رہا تھا کہ ایک پورے ملک کو 3 ہفتے 9/11 کے بعد ڈیتھ سینٹنس پاس کر دیں گے۔ اب یہ سوچیں کہ اگر یہ میس مرڈر بھی امریکہ میں ہوتا ہے تو اس کو بھی جب سے اس کو پورا اس کی ٹرائل ہوتی ہے، پھر اس ٹرائل کے بیچ میں ٹائم دیا جاتا ہے جب تک اس کو سزائے موت نہیں ہوتی۔ یہاں ایک ملک کو 3 ہفتے دیے گئے جبکہ کوئی افغان ذمہ دار نہیں تھا جو 9/11 پہ ہوا، ایک افغان کا کوئی قصور نہیں تھا، جہازوں میں نہیں تھا، تو سارے ملک کو 3 ہفتے دیے گئے کہ جناب آپ اگر ہمیں وہ آدمی نہیں دیتے اسامہ بن لادن تو اس پورے ملک پر حملہ کر دیا۔ اور وہ طالبان کیا کہہ رہے تھے
طالبان تو صرف یہی کہہ رہے تھے نا جی آپ ثبوت دیں اور ہم آپ کو اسامہ دے دیتے. ابھی اس کے بعد چند دنوں بعد ایک چیچن گوریلا جو کہ برطانیہ ریفیوج لینے گیا, احمد یاکایوف, روس نے کہا جناب دہشت گرد ہے ہمیں واپس کریں, تو برطانیہ نے کیا جواب دیا؟ وہ باہر کا نیشنل تھا, ان کا اپنا نہیں تھا. برطانیہ نے کہا جناب آپ ہمیں ثبوت دے دیں, ثابت کر دیں ہماری عدالتوں میں, ہماری عدالتیں آزاد ہیں, آپ عدالتوں میں ثابت کر دیں, ہم آپ کو پکڑا دیں گے. عدالتوں میں کیس ہوا, اس کی ڈیفینڈ پہ کون آئی؟ ایک برطانوی ایکٹریس, اس نے ڈیفینڈ کیا, اپنا پیسہ لگا کے اس کو ڈیفینڈ کیا, اور برطانوی عدالت نے فیصلہ کیا کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے, اور انہوں نے نہیں واپس کیا اسے. طالبان یہ کہہ رہے تھے نا جی کہ اس کو آپ ہمیں وہ ثبوت ہے اور ہم واپس کر دیتے ہیں. 3 ہفتے لگائے اس کے اوپر. پاکستانی حکومت جو ہماری فوجی حکومت تھی اس وقت, جن کے بغیر کونڈولیزا رائس کہتی ہے کہ حملہ امریکہ کر ہی نہیں سکتا تھا افغانستان کے اوپر. پاکستان کی 9/11 کی جب انکوائری ہو رہی تھی تو کونڈولیزا رائس نے کہا کہ اگر پاکستان نہ مدد کرتا ہم اٹیک ہی نہیں کر سکتے تھے افغانستان میں. وہ بجائے یہ کہنے کے کہ جی ہم انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں, آپ اٹیک نہ کریں, ہم اس پہ پوری کوشش کریں گے یا کوئی ان کو روک دے, وہ پاکستانی حکومت جا کے ان کو کہہ رہی کہ جی آپ پکڑا دیں اسامہ بن لادن, آپ ان کو دے دیں ثبوت کے بغیر. یہاں سے وہ ان کی امریکہ کے یہ ریپس بنے ہوئے ہیں. بجائے کوئی قانون, کوئی کسی اصول کے اوپر کھڑے ہوں, کوئی آپ کا نظریہ ہو, کوئی کس بیسس پہ آپ جا کے ان کو کہہ رہے تھے پکڑا دیں. افغان جو اینٹی طالبان جو فورسز تھی, جو کمانڈرز تھے, جو پشاور میں ملے, جو طالبان کے اینٹی تھے, وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اٹیک نہ کریں. اینٹی طالبان کمانڈرز نے پشاور کی کانفرنس میں کہا کہ آپ اٹیک نہ کریں, اور پاکستانی حکومت رول پلے کر رہی ہے, فیسیلیٹیٹر بنی ہوئی ہے امریکہ کا. اس کی جو بش ایٹ وار کتاب کے اندر جو اس نے بتایا کہ ایک ہی ڈیمانڈ کے اوپر کولن پاول نے 3-7 ڈیمانڈیں دی تھی. 3 وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر مان لے تو بڑا مارکا مارا جائے گا, ایک ہی ٹیلی فون پہ 7 کی 7 ڈیمانڈ مان لی. تو ہماری جو ایلیٹس کا اس کے اندر ہے, رولنگ ایلیٹس کا جو رول ہے, آج جو ہو رہا ہے مسلمانوں پہ ظلم, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ہمیشہ ہاتھ رہا ہے. پہلے بھی رہا ہے, انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے. جب اسرائیل نے اور فرانس نے اور برطانیہ نے سویز کینال پہ اٹیک کیا تب بھی ہم ادھر ہی تھے, 0+0=0 جو ہمارے وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, اور پھر وہی حرکتیں کی ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو افغانستان کے اندر جو چیزیں ہوئی, اس کے بعد جو پاکستانی لڑنے گئے تھے طالبان کے ساتھ, مجھے یہ سمجھایا کہ وہ کس ڈیفینیشن میں ان کو آپ ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں. ہاں سول وار ہو رہی ہے, ناردرن الائنس کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے القاعدہ سے. میں جب گیا اپنے یہاں ٹور پہ جاتا تھا سوات کے علاقوں میں, ملاکنڈ میں, وہ بیچارے دیہاتی لوگ جو تنگ آئے ہوئے پاکستان کے نظام سے, نہ یہاں انصاف ہے نہ کچھ ہے عام آدمی کے لیے, انہوں نے یوٹوپیا سوچا ہوا تھا کہ افغانستان کے اندر ایک شاید ایک ایسی اسلامی ریاست آ رہی ہے جس میں ان کو صحیح اسلام ملے گا. وہ بیچارے لڑنے کے لیے چلے گئے دیہات سے لوگ, انہوں نے کون سا دہشت گردی کی تھی؟ ان کو کنٹینرز میں مارا گیا بند کر کے, ان کو سب کے سامنے. امریکن ایڈوائزر جو تھے ان کے اس وقت ناردرن الائنس کے, ان کے سامنے ان کو قتل کیا گیا. مزار شریف میں میسیکر کی گئی. کوئی ایک آواز پاکستانی گورنمنٹ سے ہے کہ جناب یہ ہمارے شہری ہیں, ان کو کم از کم جنیوا کنونشن کے تحت ان کو ٹریٹ کیا جائے. اوپر سے جنرل مشرف آپ تقریر کرتا ہے, ٹیلی ویژن پہ آ کہتا ہے چلے گئے تھے, آپ دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے ان سے. یہ کہ ہمارے شہری ہیں, آپ طالبان کے اگینسٹ بھی ہوں, جو بھی ہوں, لیکن ہیومن رائٹس تو سب کو اپلائی کرتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ ان سے انصاف نہ کر سکو. آپ یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے کوئی ایلیٹس, یہ کوئی ہیومن رائٹس والے, یہ جو ابھی میراتھنز کر رہے تھے, کوئی کسی سے آواز نہیں آئی کہ وہاں قتل کر رہے ہیں. CNN اور BBC والے دکھا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. انگلینڈ سے ہیومن رائٹس والوں نے بات کی کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے, سارے چپ کر کے بیٹھے, کوئی گورنمنٹ سے کسی سے بات نہیں. پھر اپنے لوگوں کو, شہریوں کو پکڑایا, امریکہ کے حوالے کیا. ابھی میں کراچی تھا, ایک سیف اللہ پراچا کی 2 بچے, ایک لڑکی ایک لڑکا, چھوٹی لڑکی اور لڑکے آئے جی ہمارے باپ کو 3 سال سے لے گئے, کوئی چارج نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی کسی عدالت میں وہ نہیں گیا. کسی پاکستانی حکومت کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پہلے اجاز اللہ کو ٹیلی فون کرتے تو سن لیتا تھا, آپ کو ٹیلی فون
ہمارا نمبر دیکھ کے وہ آنسر ہی نہیں کرتا کال. جس کے پاس جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستانی شہری. اس کے علاوہ جو لوگ لے کے گئے وہ یہاں ڈاکٹر عامر کو اٹھا لیا, اس کی والدہ کا مجھے ٹیلی فون آئے گا جی وہ ایک مہینے سے وہ اس کو کوئی اٹھا کے لے گئے ہیں, پتہ ہی نہیں کدھر گئے. اور آگے پاکستان کی ایجنسیز پیچھے FBI اور ہمارے شہری غائب ہو رہے ہیں یہاں سے. انگریز کی غلامی میں بھی 24 گھنٹے میں آپ کو کوئی بھی دہشت گردی کا کسی کے اوپر الزام لگتا تھا, آپ کو عدالت کے اندر اس کو پیش کرتے تھے انگریز کی غلامی کو, انگریز کے راج میں. یہاں لوگ غائب ہو گئے, پتہ نہیں کتنے گئے ان کو کسی کو نہیں پتا. میں نے ایک بار ٹی وی کے اوپر پوچھا, ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے شیخ رشید, ٹی وی کے اوپر کوئی بات ہو رہی, تو میں نے اس سے یہ کہا کہ کیا آپ امریکہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے شہریوں کو بھی وہی رائٹس دے ہمارے پاکستانی شہریوں کو جو آپ نے اپنے شہریوں کو دیے ہوئے. میں کہا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. تو مجھے آگے سے جواب دیتا ہے, عمران صاحب آپ کو نہیں پتا ہمارا تورا بورا بنا دے گا امریکہ, یہ مانگنے کے لیے تورا بورا بنا دے گا. تو یہ ایکچولی بٹریل ہمارے اپنے لوگ, جو لوگ اپنے لوگوں کو نہ ڈیفینڈ کر سکے, ان کے رائٹس کو نہ آپ پوچھ سکے, لوگوں آپ وہ بات کروا دیں. کوئی برطانیہ نے تو اپنے بلوا لیے جو بھی گئے ہوئے تھے, حالانکہ برطانیہ میں مسلمان فنڈامنٹلسٹ پبلک اوپینین ان کے خلاف ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے جو گوانٹانامو بے میں تھے ان کو واپس بلا لیا. وہ سارے برطانیہ کے واپس کیے, آسٹریلیا کے واپس کیے. پاکستانی کبھی کسی نے پوچھا, ان سے پوچھے کہ وہ جب وہاں گوانٹانامو بے سے جو واپس آئے ان کو پکڑ کے انہوں نے اپنے جیلوں میں ڈال دیا. اور اس کا جو انٹرویو آیا ہے کہ اپنے جیل میں ہمیں سب سے زیادہ ظلم ہوا, جو گوانٹانامو بے میں اتنا ظلم نہیں ہوتا ہمارے اپنے جیلوں میں ہماری ایجنسیز نے کیا. تو جس ملک کے اندر گورنمنٹ صرف خوف زدہ ہو کہ ہم کسی طرح امریکہ کو خوش رکھیں, چاہے وہ ہمارے لوگوں کے رائٹس وائلیٹ کرے یا جو بھی کرے, اور ہم پھر امریکہ کو کیا کلیم کر رہے ہیں. امریکہ کو تو اصل امریکی لوگوں کو, ان کو تو ایکچوئل فیکٹس کا بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. فیکٹس کے لیے کون بولے گا؟ اگر آج جو 50 مسلمان حکومتیں ہیں, اگر ان کے لیڈرز کھڑے ہو کے بار بار ان چیزوں کی صرف منہ سے بول دیں, اگر یہ بول ہی دیں تو یہ بڑی بات, اس کا ہی پریشر پڑ جائے گا. اسی سے کیونکہ ان کی آواز ہے, میس میڈیا ہے, یہ وہ آواز آ جائے گی, اس سے پریشر پڑے گا. اتنی بھی جرت کسی میں نہیں. ایک آدمی تھا مہاتر محمد, ساری UIC میٹنگ میں ایک آدمی بولا کرتا تھا, ایک آدمی میں جرت ہوتی تھی سچ بولنے کا, ایک لیڈر تھا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ واقعی ایک لیڈر تھا. اس کی جو جڑیں تھی اپنے لوگوں کے اندر تھی, اس کی جو وہ اپنی پاور تھی وہ امریکہ سے ڈرائیو نہیں کرتا تھا, اپنی پرفارمنس سے ڈرائیو کرتا تھا. لوگوں کو خوشحالی لے کے آیا, لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے, کھل کے بات کرتا تھا. ہمارے سارے یہاں پاپٹس اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی نہ کوئی جڑیں ہیں پبلک کے اندر, نہ کچھ ہے, بندوق کے زور پہ آ گیا بس امریکہ کسی طرح خوش ہو جائے, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ جو مرضی کرے. جو معاہد شاہ نے بات کی کہ ہمیں مکے دکھا رہے ہیں اسمبلی میں, اور ادھر جا کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں امریکہ کے سامنے. تو جب تک میری کنٹینشن یہ ہے کہ جب تک سمجھ یہ میں کرتا ہوں کہ جب تک مسلمان دنیا کے اندر حقیقی جمہوریت نہیں آئی, پیور ڈیموکریٹک سسٹم جدھر لیڈرشپ لوگوں سے اپنی پاور ڈیرائیو کرے گا, تب تک ہم اسی طرح غلامی کرتے رہیں گے امریکہ کی, کیونکہ وہ ان کو کوئی فکر نہیں آج مسلمان دنیا سے. مجھے یاد ہے میں جب انگلینڈ گیا, میں نے ڈیمونسٹریشن میں حصہ لیا وار کے خلاف, تو وہاں جب تقریریں ہو رہی تو مجھے بار بار یہ لوگ پوچھے ان کے کہ یہ پاکستان کے اندر کیا وہاں نہیں کوئی لوگ نکل رہے ہیں, یا وہ باقی مسلمان دنیا میں نہیں لوگ نکل رہے. برطانیہ کے اندر 20 لاکھ لوگ نکلے تھے اس ڈیمونسٹریشن کے اندر, اور ہمارے ملکوں میں کوئی لوگ ہی نہیں نکل رہے. اس لیے کیا ان کی لیڈرشپ بھی کوئی نہیں. کتنی ماڈریٹ, جو اپنے آپ کو ماڈریٹ پارٹیز کہتے ہیں, ان کے لیڈرز نے کتنے بیان دیے, ان کے بیان تو پڑھے کتنے دیے, کتنی دفعہ انہوں نے کھل کے بات کی ہے. جو قرآن کی غربتی ہوئی, کتنے لیڈرز نے یہ بات کی ہے جو اپنے آپ کو ماڈریٹ کہتے ہیں. جو خوف زدہ ہے کہ جناب جب تک امریکہ ہمیں بیکنگ نہیں دے گا, پاور میں نہیں آ سکتے. تو ڈیموکریٹس کا یہ حال ہے, تو فوجی حکومت تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ امریکہ کی تابع رہتی ہے, ان کو کنٹرول کرنا سب سے آسان کام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو حل اس کا یہ ہے کہ پیور ڈیموکریسی ہو.
ابھی میں جب ابھی کولمبو میں مہاتما محمد سے بڑی لمبی بات چیت ہوئی، ان کا یہ کنٹینشن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیلئر ہماری اپنی مسلمانوں کی اپنا فیلئر، ہم ایسے سارا وقت ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. ہمارے میں ہماری لیڈرشپ کے کئی مسلمان سب سے زیادہ ان کی آگے لگی ہوئی ہے، سب سے زیادہ ان کے کام کر رہی ہے. اپنے لوگوں کے جو اپنے لوگوں کے رائٹس ڈیفینڈ نہ کر سکے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ راکھیوں کے کیسے رائٹس کے اوپر بات کریں گے؟ اپنے شہریوں کے پاکستانی شہریوں کے رائٹس اگر یہ پاکستانی حکومت ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. ابھی جو جنرل مشرف کا بیان آیا ایران کے اوپر، کتنی شرمناک بات ہے کہ وہاں ڈیش اسپیکر کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایران از ڈٹرمنڈ ٹو میک اے نیوکلیئر بام. یعنی کہ ایک طرف وہ ملک آگے پریشر میں ہے، آپ کا ہمسایہ ملک ہے، آپ اس کو بجائے اس کے لیے ڈیفینڈ کریں، آپ اور وہ اسٹیریوٹائپ بڑھا رہے ہیں ان کے لیے اور ان کے لیے مسئلے مسائل مشکل ہو، صرف اس لیے کہ امریکہ کاپی دے گا اینڈ میں کہ جی ہمارا آدمی ہے، آر مین ان پاکستان. میں ابھی ٹی وی انٹرویو دے رہا CNN پہ، تو بار بار وہ میرے سے پوچھے کہ کچھ who else is there apart from مشرف. تاثر یہ دیا ہوا ہے کہ مشرف اگر چلا گیا تو یہ وحشیوں اور دہشت گردوں کا ملک ہے. وہ بیچارہ ایک آدمی روک کے کھڑا ہوا یا دہشت گردوں کو اور مولویوں کو اور بنیاد پرستوں کو، وہ کہیں ہٹ گیا تو ایک دم یا نیوکلیئر بم آ جائے گا وحشیوں کے ہاتھ میں. خود تاثر دے رہے ہیں، اپنے ملک کی خود ہی پبلسٹی یہ ایسی کر رہے ہیں. تو باہر کو والوں نے تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے نا کہ اگر مشرف چلا گیا تو ہم پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ہم ٹیک آؤٹ کر دیں گے. جو کہ سینیٹر کا بیان آیا تھا کسی کا، تو خود ہی اپنے ملکوں کو اپنے لوگوں کو ہم کریں. وہ ایک اس سے پہلے ہوتا تھا کہ جو ڈکٹیٹر ہوتا تھا وہ امریکہ کو کہتا تھا کہ مجھے بچا لو نہیں تو کمیونسٹ آ جائیں گے. اب یہ ہے کہ مجھے بچا لو، مسلمان ڈکٹیٹر کہتا ہے مجھے بچا لو نہیں تو دہشت گرد آ جائیں گے یا مولوی آ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت تو دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے ملک کے اندر ہوتی ہے، وہ یاد رکھیے کہ قومیں کبھی ایسے ہاتھ جوڑ کے نہیں اٹھتی. قومیں اٹھتی ہیں جب وہ کوئی کسی نظریے کے اوپر بلیو کرتی ہیں، کوئی ان کے اندر کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں جس پہ بنی ہوتی ہے، کوئی ان کی ویژن ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اونچ نیچ لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. اب مہاتما محمد سے جب بات ہو رہی ایسٹ ایشین کرائسس کی، تو ساری دنیا کا ایک اوپینین تھی، سب اکانومسٹ کا تھا کہ اب جب 98 میں جب ساری ایسٹ ایشین کرائسس آیا، اس نے جب IMF کو ریجیکٹ کیا تو سب نے کہا کہ ملیشیا کا ستیہ ناش ہو جائے گا اور میلٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. سب کی تبصرے یہ تھے. انہوں نے IMF کو ریجیکٹ کیا، اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کر کے ایسٹ ایشین کرائسس سے نکلے اور باقی ساری ایسٹ ایشین ملک جو ساؤتھ ایسٹ ایشین جو ملک جو باقی تھے ان سب سے بہتر طریقے سے نکلے. اور اس لیے نکلے کہ مہاتما محمد نے اپنی عوام کے اوپر ڈیپینڈ کیا. ہم اپنے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کریں، ہماری اصل پاور ہمارے لوگ ہیں. قوم کے اوپر آپ ڈیپینڈ کریں، قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے، قوم بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اشفاق احمد خان جو مرحوم، انہوں نے ایک دفعہ وہ بتا رہے تھے کہ ماؤ کو جب وہ ملے پہلی دفعہ تو ماؤ نے کہا کہ تمہارا جو ملک ہے یہ بڑا تکڑا ملک ہے، بڑا عظیم ملک ہے. تو اشفاق احمد خان بڑا سے پوچھا کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا چائنیز ایمبیسڈر ایک پاکستانی کے ساتھ جب ایک وہ کھیلا کرتا تھا، برج کھیلا کرتا تھا، تو کہتا ہے ایک روزوں کے دن تھے، وہ بڑی گرمی تھی، وہ ہر 2 منٹ بعد باہر سے جا کے پانی اپنے سر کے اوپر ڈال کے آ جاتا تھا واپس گرمی میں. تو وہ کہتا ہے کہ وہ چائنیز ایمبیسڈر پوچھتا ہے کہ آپ آرام سے جا کے چپ کر کے غسل خانے میں جا کے چھپ کے اپنا روزہ کھول لو، کسی کو کیا پتہ چلے گا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے اکاؤنٹیبل ہوں. تو کہتے ہیں جو قوم میں ایسی قربانی دینے کی طاقت ہو، بڑی مضبوط قوم. میں نے یہ دیکھا جب میں چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، جب جو پیسے والے لوگ جب پیسہ نہیں دے رہے تھے اور عوام میں نکل گیا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، غریب ترین لوگ، چائے والا، کوئی ڈرائیور، عام کھوکھے والا، انہوں نے جو جیب کے ساتھ نکال کے دے دیا ایک کاز کے لیے، چاہے پشاور میں ہو چاہے کراچی میں ہو. تو مجھے تب آئیڈیا ہو کہ یہ لوگوں کو اگر آپ موبلائز کر لیں، ان کے اوپر کبھی حکومت ڈیپینڈ کر جائے، ان لوگوں کے اوپر، بجائے ایک چھوٹی سی لیڈ جو بیٹھی ہوئی ہے جو یہ سڑکوں پہ مظاہرے کرتی ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، جی ہم جاگنگ کر کے 21ویں صدی میں پہنچ جائیں گے، آدمی اور عورتیں نکلے پہن کے. تو اگر بجائے ان لوگوں کے اوپر آپ ڈیپینڈ کریں، یہ ہے اس ملک کی پاور جس کو بالکل نگلیکٹ کیا ہوا. نہ ان کو تعلیم دیتے، نہ صحت دیتے، نہ صاف پینے کا پانی. ہر روز سندھ کے اندر کبھی کوئی لوگ مر رہے ہیں زہریلے پانی سے، پانی نہیں دیتے ان کو پینے کے لیے.
عدالتوں میں جائیں ساری جگہ انصاف بک رہا ہے، تو جیلوں میں دیکھیں تو سارا غریب آدمی گھسا ہوا ہے، قرضے ہیں، وہ چھوٹا سا بیچارہ مزدور قرضے لیتا ہے، ان کے گھر پولیس آ جاتی ہے 20-30 ہزار کے قرضے، 18 ارب کے قرضے نیشنل بینک نے معاف کیے سب سے امیر ترین لوگوں کے یہاں. تو وہ ایک آدمی ہے جس کا کوئی سسٹم میں کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. ان کے اوپر ڈپینڈ جب کریں گے تب یہ قوم اٹھے گی. اور جب قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، جب آپ قوم کو کسی وہ جو اقبال کا شعر کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، جب تک آپ کسی ریزسٹنس کے اگینسٹ کھڑے نہیں ہوتے آپ کیسے طاقتور ہو سکتے ہیں. میں صرف ایک آخری مثال دیتا ہوں کہ میں جب کپتان تھا پاکستان کا تو اس وقت کرکٹ کی سپر پاور ہوتی تھی ویسٹ انڈیز. تو ہمارا ایک دفعہ پاکستان میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریز ہوئی، تو میں نے سیریز سے پہلے اناؤنس کیا کہ ویسٹ انڈیز پاکستان آ رہا ہے، ہم ان کے خلاف نیوٹرل امپائر سے کھیلیں گے، کیونکہ ہم ان کو جب ہرائیں گے تو وہ یہ نہ کہیں کہ جناب پاکستانی امپائروں نے ہمیں ہروا دیا. دنیا سارے ہمارے لوگ سارے نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ویسٹ انڈیز جو دنیا کی عظیم ترین پاور ہے جس سے جیتنے کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، عزت سے ہارنا بڑی بات سمجھی جاتی تھی، تو اس کے خلاف آپ نے اتنا بڑا کر دیا کہ نیوٹرل امپائرز دے کے آ رہے ہیں. وہی ہماری آپ پہ جو کرکٹ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے سمجھتے ہوں گے، ہماری ٹیم اگر کوئی پیپر پہ دیکھے اور ان کی ٹیم دیکھے تو اس طرح تھا کہ جس طرح کوئی سپر پاور کا مقابلہ تھا کسی ایک بیچاری کمزور سی، کیونکہ کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا ان کا. لیکن وہ لڑکوں کو جب آپ نے کہا کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکتے، آپ وہ اتنے بڑے ہیں اور ہم ان کو نیوٹرل امپائر سے شکست دیں گے، جبکہ امپائر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا تھا میچ جتانے میں ان دنوں کے اندر. کہ بڑا دوسری ہوم امپائر جب آپ باہر جاتے تھے تو 11 کھلاڑی نہیں 13 سے کھیلتے تھے، 2 امپائر بھی ساتھ ملے ہوتے تھے. تو اپنے ملک میں آ گئے، اپنے ملک میں آپ اپنی ایڈوانٹیج کھو کے دنیا کی تکڑی ترین ٹیم سے کہیں کہ جب ہم نیوٹرل امپائر سے کھیلیں گے تو وہی جو کمزور سی ٹیم تھی وہ سارے شیر بن گئے، اور ہم نے دنیا کی کرکٹ میں ایک تہلکہ مچا دیا کہ انہوں نے ایک میچ سیریز ڈرا کی. اسی طرح ملک کے اندر جب ایک لیڈر آ کے کہے گا کہ ہم ایک آزاد ملک اور ایک خوددار ملک اور ایک اپنے نظریے پہ کھڑے ہوں گے، کوئی ہمارے اصول ہیں، ہم کسی پرنسپلز میں بلیو کرتے ہیں، یہ ملک بھی کھڑا ہو جائے گا. اس کو جو آج ہم غلامی کروا رہے ہیں یہ ایلیٹ کی وجہ سے، یہ مشرف کی وجہ ہے کہ جناب کسی طرح میری کرسی مضبوط رہے تو جو مرضی وہ کہتے ہیں کروا دیں. اسی طرح ہماری ایلیٹس کرتی رہی. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. اور میں گوئند صاحب صرف ایک آپ کی جو لیفٹ رائٹ کی یہ جو پہلے باتیں ہو رہی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم یہ پرانی باتیں بھول جائیں. ہر قوم کا ایک ماضی ہوتا ہے، ماضی میں وہ غلطیاں کرتی ہے، آرگنائزیشنز کرتی ہیں، پارٹیز کرتی ہیں، اور وہ اپنی جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. میں جنرل مشرف کی حمایت کی، میں سمجھتا ہوں میری غلطی ہے 9 سال کی پالیٹکس، لیکن میں نے اس لیے نہیں کی کہ وہ مجھے کوئی اوپر بڑا عہدہ دے دے گا، کیونکہ وہ میں اس کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوں. وہ خود کہتا ہے کہ عمران اگر میرے ساتھ رہتا تو وزیر اعظم ہے. ہم نے اس لیے کی کہ ہم سمجھے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو شاید ادارے مضبوط کر دے جو کہہ رہا ہے، اور شیم ڈیموکریسی ختم کر کے ٹرو ڈیموکریسی لے آئے. لیکن غلطی تھی. اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ ہماری پارٹی نے کیا کہ چاہے اگر ایک فرشتہ بھی وردی پہن کے آ جائے ہم آگے سے اس کی کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس ہے وہ ایک زمانے کی پالیٹکس ہے. آپ کے امپیریٹو بدل چکے. میں صرف پالیٹکس میں ایک وجہ سے تھا کیونکہ میرا جب اللہ میں ایمان پڑا اور میرا جب اللہ یقین پورا ہو گیا تو میں اس فیصلہ کیا کہ میری تو زندگی بڑی آسان ہے لیکن میں کچھ کروں اپنے معاشرے کے لیے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ پالیٹکس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری پولیٹیکل تھنکنگ ہے وہ زیادہ لیفٹ سے ملتی ہے، کیونکہ ایکچولی جو لیفٹ کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی اسلامک تھنکنگ ہے کہ آپ انسانیت کا سوچتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اکوالٹی ہونی چاہیے، آپ عام آدمی کا سوچتے ہیں. یہ ساری میرے اپنی نظر میں اسلامک تھنکنگ ہے. لیکن یہ ڈاگماز میں جو پھنس گئے پہلے کہ جناب یہ لیفٹ ہے یہ رائٹ ہے، اس کی یہ تھنکنگ ہے اس کی یہ ہے. وہ رائٹ کہتا تھا کہ وہ لیفٹ پیسے لیتے تھے رشیا سے، وہ لیفٹ کہتا ہے کہ رائٹ امریکہ سے پیسے لیتے تھے، اور وہ لیتے بھی ہوں گے مجھے کیا پتا. لیکن یہ پاس ہے. اب آپ آگے یہ سوچیں کہ آپ کی وقت کی ضرورت یہ ہے کہ لیفٹ اور رائٹ اکٹھا ہو.
اور ایک چیز کے لیے جدوجہد کرے کہ اس ملک کے اندر